السلام علیکم جی۔ عمران خان صاحب کا اقتدار کا سورج سوا نیزے پر تھا اور ہم اپنے ایک دوست کے ساتھ پھرا کرتے تھے جو کہ عمران احمد خان نیازی کے اقتدار کے ایوانوں کے اندر ہونے والی محلاتی سازشوں کے گواہ بھی ہیں اور ان میں سے کچھ کے ساتھ شریک بھی ہیں۔ تو ایک دن ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے بتایا، ابھی بھی وہ اسی سائٹ پہ ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب چیئرمین پی ٹی اے کی تقرری ہے اور ایک صاحب جن کا میرٹ پہ نام تھا لیکن ان کو پتہ تھا کہ ان کو نہیں بنایا جائے گا، تو انہوں نے ان کو اپروچ کیا۔ تو جن صاحب نے بننا تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ذرا میری بات کر لیں۔ انہوں نے بات کی تو آگے سے کہا گیا کہ جناب آپ کو کچھ شوکت خانم کو ڈونیشن دینا پڑے گی، دروغ برگردن راوی۔ میں صرف آبزرور کے طور پہ ان کی ایکٹیویٹیز دیکھ رہا تھا، تو وہ ڈونیشن 5 کروڑ سے چلی، 8 پہ آئی، پھر 12 پہ ہوئی، فائنلی انہوں نے کہا کہ 20 کروڑ تک جو ہے وہ معاملہ آپ نپٹا دیجیے گا۔ میں نے ان صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جو صاحب امیدوار ہیں اس کے اندر ان کی حیثیت تو نہیں ہے 20 کروڑ والی، تو یہ اس عہدے کے اندر کیا ہے، کشش ہے، اور اس عہدے کے اندر جو ہے وہ مطلب کہ کیا اٹریکشن ہے کہ وہ اتنے پیسے دے رہے ہیں اور کہاں سے دیں گے؟ تو پہلی بات کہ ان کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے تھوڑی دینے ہیں، یہ تو ٹیلی کام کمپنیوں نے دینے ہیں آپس میں۔ ٹیلی کام کمپنیاں جو ہیں ان کی مانیٹرنگ، ان کی ریگولیشن پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کرتی ہے، جس کو ہم پی ٹی اے کہتے ہیں۔ ویسے آپ کے پاس جو موبائل آتا ہے اس کے اوپر بھی پی ٹی اے نے ٹیکس لگا رکھا ہوا ہے، ویسے پی ٹی اے کا ٹیکس کہتے ہیں، ورنہ آپ وہ موبائل پاکستان کے اندر جی ایس ایم نیٹ ورک پہ نہیں چلا سکتے۔ تو میں نے جب انہوں نے کہا وہ تو انہوں نے دینی ہے، تو میں نے کہا پھر یہ کیوں اتنا زیادہ خجل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کہتا ہے 3 سال کی ٹرم ہے، 3 سال کے اندر ان کا خیال ہے کہ وہ اپنی ساری عمر کی حسرتیں پوری کر لیں گے۔ تو دوسرا میں نے کہا کہ اچھا جی چلیں ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر ان صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا کہ ہاں وہ آپ کے دوست کا کیا بنا، وہ چیئرمین پی ٹی اے لگ گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں لگا۔ کہا جی کیوں؟ کہتے جی انہوں نے بڑا وہ گھسیٹ گھساٹ کے 12 کروڑ تک پہنچے تھے، اور میں نے جب 12 کروڑ کی آفر لے کے نکلا اسلام آباد کی طرف، راستے میں ان کا فون آیا کہ 20 تک بھی معاملہ ہو تو کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسلام آباد پہنچ کے پتہ چلا کہ جناب وہ تو 24 کروڑ میں معاملات نپٹ بھی چکے ہیں، اور وہ معاملہ جو ہے وہ ایسے آدمی نے نپٹایا ہے جو کہ جس کا ڈاکٹرائن چل رہا تھا مبینہ طور پہ، اور وہ انہوں نے تقرری کر دی ہے اور پرائم منسٹر ہاؤس کو انفارم کر دیا گیا ہے کہ اس کا نوٹیفیکیشن کر دیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ ہم اشاروں کنایوں میں ہی کر سکتے ہیں، لیکن کسی دن جناب عمران احمد خان نیازی یہ بھی بول دیں گے کہ ٹھیک ہے، تو اس دن پھر آفیشیل ہو جائیں گی تو ہم آفیشیل بات کر لیں گے۔ پی ٹی اے بڑا امپورٹنٹ محکمہ ہے۔ آپ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا انسٹرومنٹ لگاتے ہیں جس سے سگنل نکل کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتا ہے اور کیچ کیا جاتا ہے، بھلے وہ سیٹلائٹ کی طرف جا رہا ہو، بھلے وہ کھمبے سے نکل کے ریڈیو پہ آ رہا ہو، بھلے وہ کھمبے سے نکل کے ٹی وی پہ آ رہا ہو، یہ تمام سگنل جو کہ ہوا کے اندر ٹریول کرتے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتے ہیں، ان کو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی پی ٹی اے جو ہے وہ ریگولیٹ کرتی ہے۔ اب پی ٹی اے جو ہے، اب یہ پی ٹی اے کا کردار ہے قومی زندگی کے اندر، لیکن زیادہ تر اس کے اوپر قبضہ رکھا ہوا ہے پاکستان آرمی نے۔ وہ اسے اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ کہتے ہیں کہ وہ آپ نے کسی شخص کے بارے میں سنا ہے نا کہ وہ کرپٹ بہت تھا، تو بادشاہ نے تنگ آ کے اس کی کرپشن سے اس کی ڈیوٹی لگا دی کہ تم دریا کے کنارے بیٹھ کے، سمندر کے کنارے بیٹھ کے آنے والی نہریں گنا کرو۔ تو کچھ دنوں کے بعد پتہ چلا کہ اس نے وہاں پہ بھی لمبے مال بنانے شروع کر دیے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے طلب کیا اس کو، بادشاہ نے جاسوس بھیجے، بادشاہ نے اپنا ندیم انجم بھیجا کہ پتہ کر جا کے کی ہو رہا اتنے۔ تو ندیم انجم صاحب نے آگے اطلاع دی
کہ جناب وہ اس نے وہاں پہ اعلان کروا دیا ہے کہ جو بھی جہاز گزرتا ہے وہ میری لہریں ڈسٹرب کرتا ہے، اور جو میری لہریں ڈسٹرب کرے گا میں اس کو اتنا جرمانہ کروں گا، اور وہ ہر گزرنے والے جہاز سے جرمانہ لیتا ہے۔ تو اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ جو ہے، جس کے تحت یہ ہمارے میزائل ہیں، جس کے تحت یہ ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے اینٹی میزائل سسٹم ہے، یہ سارا کچھ جو ہے یہ جو ہم کرتے ہیں نا، ہاں اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ چونکہ یہ سگنل وغیرہ جو ہیں یہ ان کے میزائلوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو لہٰذا اے بھی ساڈے انڈر دے لیں۔ نتیجے کے طور کے اوپر اس کے اعلیٰ عہدوں پہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو وردی بردار یا وردی پوش جو ہے وہ قابض نظر آتے ہیں، ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی۔ کرتے کراتے انہوں نے جو ہے وہ ایک اور ادارہ ہے، وہ جو سپارکو ہے، سپارکو کے اوپر بھی قبضہ کر لیا ہوا ہے۔ ساری عمر 26 سال کی سروس کے بعد ایک بندہ پہنچتا ہے کہ جو سپارکو کو ہیڈ کر سکے، پتہ چلتا ہے کہ ادھر سے ایک انٹر پاس میجر جنرل صاحب لینڈ کر چکے ہیں سپارکو کو ہیڈ کرنے کے لیے۔ وہ بندہ ڈسگرنٹلڈ ہو کے ملک ہی چھوڑ جاتا ہے اس عمر میں آ کے، ٹھیک ہے، اور باہر جا کے پھر کینیڈا میں ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر براجمان ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے نئے ایکسپیرینس والا بندہ سپیس سائنسز دے ساڈے کول تے گئی نہیں لے آؤ ان ادھر، ٹھیک ہے۔ تو سپارکو بھی انہوں نے قبضہ کر لیا ہوا ہے اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ کے تحت، تو اس کے اوپر بھی پی ٹی اے کے اوپر بھی قبضہ ہی ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ موجودہ حکومت کو، یعنی کہ جو سویلین حکومت ہے نام نہاد جناب شہباز شریف صاحب کی، اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب اس کے کمیونیکیشن کے سسٹم روکیں۔ عمران احمد خان نیازی کے اس نے بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہے، تو چاچو جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ تو کمیٹی بتاتی ہے کہ جناب اس وقت 2 فریکوینسیز جو ہیں وہ جناب عمران احمد خان استعمال کرتے ہیں، نیازی عمران احمد خان نیازی استعمال کرتے ہیں اپنی سیٹلائٹ کمیونیکیشن کے لیے، مصنوعی سیارے کے اوپر سگنل ڈالتے ہیں وہ اپنی تقریر کے، اور وہاں سے پھر تمام پاکستان کے چینل جو ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اور یوں ان کی لائیو تقریر نشر ہوتی ہے جس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ تو اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ 2 فریکوینسیز جو وہ استعمال کرتے ہیں، یہ زیادہ تر فوری طور پہ آپ کے ذہن میں جاتا ہے کہ یار یا تو یہ اس نے لی ہوئی اے آر وائی دیتا ہوگا اس کو اپنی فریکوینسی ادھار، یا بول ٹی وی دے دیتا ہوگا۔ اچھا، فریکوینسی استعمال کرنے کے لیے اور اس سے ڈیٹا اپ لنک کرنے کے لیے آپ کو پی ٹی اے کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، پی ٹی اے کا این او سی چاہیے ہوتا ہے۔ اب اگر عمران احمد خان نیازی صاحب کا سگنل سیدھا سیٹلائٹ پہ جاتا ہے اور وہاں سے لینڈ کرتا ہے تمام دنیا کے اندر ٹی وی چینلز کے اندر، تو پھر ظاہر ہے کہ حکومت کو پوچھنا چاہیے کہ پایا نے کیڑا لائسنس انہوں نے لیا ہوا ہے جس کے تحت یہ اپ لنک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کا کمرشل لائسنس نہیں ہوتا، یہ جو سیٹلائٹ ہوتے ہیں یہ تو ان کے اپنے سگنل کے لیے تو وہ لائسنس کارآمد ہوتا ہے، لیکن اگر وہ سیٹلائٹ کسی دوسرے کو یہ خدمات دینے لگیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ اصولی طور پہ وہ پی ٹی اے سے اجازت لیں گے۔ تو اگر اے آر وائی نے یا بول ٹی وی نے عمران احمد خان نیازی کو اپنا فریکوینسی دے رکھی ہے کہ اس پہ آپ اپنی تقریر اپ لنک کر لیا کریں، تو کیا انہوں نے اجازت لی ہے پی ٹی اے سے؟ اتنی کی گستاخی جو تھی وہ اس ٹیم نے کی جو کہ انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی۔ تو میرے دوست جناب ممتاز بھٹی صاحب راوی ہیں اس حوالے سے، آدھی کی روایت انہوں نے چھوڑ دی تھی، میں کیا وہ پھر کام اسی کار دی۔ تو انہوں نے بتایا کہ جناب اس کو انکوائری کمیٹی نے جناب پوچھا پی ٹی اے سے، تو پی ٹی اے نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ پی ٹی اے کے جواب کی بجائے جناب عمران احمد خان نیازی صاحب نے ایک ٹویٹ کر دی کہ اب یہ جناب اب جہالت کی انتہا یہ ہے کہ وہ جناب یہ ہمارے سگنلز کو روکنے کے لیے یہ جو ہے یہ موٹر وے کے ساتھ جو ہے سگنلز، ہمارے انٹرنیٹ کے سگنل کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ موٹر وے کے ساتھ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اب جس طرح کا عمران احمد خان نیازی جاہل، اس طرح کا بھی عمران جاہل، ٹھیک ہے۔ وہ موٹر وے نہیں ہے، گیٹ وے، جہاں پہ گلوبل سگنل آ کے پاکستان کی تار کے ساتھ یہ تار جو ملتی ہے اس کو گیٹ وے کہتے ہیں، یہیں پہ سارے سینسر کوڈ لانچ کیے جاتے ہیں۔ جو پاکستان کے اندر آپ ایگزیکٹ کی ویب سائٹ نہیں نہ دیکھ سکتے، یعنی کہ پورن ویب سائٹ نہیں دیکھ سکتے، یہ جو چیکس ہوتے ہیں، یہ سکیننگ جو ہوتی ہے یہ اس گیٹ وے کے اوپر لگتی ہے، تو انہیں موٹر وے بنا دیتا
جہالت ہے نا بھائی, نیازی کی جہالت ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جو ہیں وہ عمران ریاض خان صاحب نے بھی موٹر وے ہی تو دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, وہ گیٹ وے کے ساتھ جی وہ ان کا خیال ہے کہ ان کی ٹریفک کو روکنے, وہ گیٹ وے کے لیے نہیں گئے تھے, وہ تو سیٹلائٹ کے لیے گئے تھے میرے بھائی. تو سیٹلائٹ کے لیے چینل جو ہے وہ انہوں نے بجائے اس کے, وہ آپ ان کی ایروگینٹ دیکھیں, آپ ان کی ایروگینس دیکھیں, ٹھیک ہے. بھائی کسی میٹنگ کے اندر جانا ہوتا تھا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ ہم کسی انسان کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. آپ ان کی ایروگنس چیک کریں, بجائے اس کے کہ وہ یہی کہہ دیتے کہ جی ہم آپ کو جواب نہیں دیں گے, آپ کا یہ کمپیٹنسی نہیں ہے. انہوں نے عمران خان کو دسیا ہے کہ ایسا نو پوچھن ڈے نیرے تے کھپ پا. اچھا اب اس کے اوپر تحقیق ہوئی ہے, پھر ممتاز بھٹی صاحب راوی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ریٹائرمنٹ سے پہلے یا ریٹائرمنٹ کے بعد فیض حمید صاحب نے ابلائج کرتے ہوئے یہاں پہ مختلف عہدوں پہ کرایا تھا, اور وہ ابھی تک عمران وہ ابھی تک جو ہے اسی کی لائلٹی کے اندر اور اسی کی محبت کے اندر مرے جا رہے ہیں. عمران احمد خان نیازی کی سہولت کاری جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں, اور یہ ایک نہیں ہے, یہ کئی ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے کھاپ ڈالی تھی, اب پتہ چلا ہے کہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر معاملہ آیا ہے کہ جناب یہ جو نادرا چیئرمین صاحب ہیں جن کے دور کے اندر 3 دفعہ پاکستان کا ڈیٹا کمپرومائز ہو چکا ہے, اب جا کے کہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ ریزائن کر دیں. طارق فتح ملک صاحب جو ہیں, ٹھیک ہے, وہ دوہری شہریت کے حامل ہیں, اور بڑا جناب UNO کی نوکری چھوڑ کے آئے. تو کیوں چھوڑ کے آئے, ٹھیک ہے نا. اگر یہ اتنی ہلکی جاب تھی, قوم کی خدمت کا اتنا حیضہ ہوا تھا, ابھی پچھلے دنوں پکڑے گئے وہی فیض کے فیسیلیٹیٹر, وہاں سے بھی پکڑے گئے, ریزائن ہوا, ٹھیک ہے. اور جناب موصوف جو تھے وہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے پائے گئے. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ فیض کی لگائی ہوئی بوٹیاں جو ہیں PTA کے اندر وہ بھی کارکردگی دکھاتے ہوئی پائی جا رہی ہیں. عمران احمد خان نیازی صاحب, وہ جو بوٹیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, ان کے لیے میرا پیغام بڑا ہاتھ جوڑ کے سلوٹ مار کے, سر جس نے اس شخص کے ساتھ کوئی بھی چھوٹی سی بھی ہمدردی کی ہے اس کو اس نے عبرت کا نشان بنایا, ٹھیک ہے نا. آپ نے تو اپنی وفاداری نبھا دی فیض حمید کے ساتھ براہ راست اور بالواسطہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ. اور عمران احمد خان نیازی وہ بندہ ہی کیا ہوتا جو آپ کو نوکری سے نہ نکلواتا اور آپ کی آئندہ نسلوں کو بھی سبق نہ دیتا کہ عمران احمد خان نیازی کے ساتھ جو ہے جب آپ جڑیں گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا. تو انشاءاللہ انکوائری شکوائری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. چاچو نے کیا تھوڑا کام ہے, تھوڑا کیس ہے, اور یہ آپ کی باقیات ہیں, آپ صاف کریں, ہم تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا چاچو, تو آپ کو پتا ہے کہ وردی نظر آ جائے تو چاچو گلی تو گڈی موڑ لیں, اینڈ 90 اینگل کا لیفٹ ٹرن مارے گا چاچو کہ وہ سامنے وردی والا آ رہا ہے, حالانکہ دوسری روڈ پہ آ رہا ہوگا, چاچو ادھر ہی گڈی اینج کر دے گا. چاچو تو اس رستے سے نہیں لگتا جہاں سے وردی کھڑی ہو, اس نے تو وردی کے کہنے کے اوپر 2 جونیئر جاج ایلیویٹ کروا دیے تھے, ٹھیک ہے. تو اس لیے چاچو نے تو کہہ دیا کہ پائے نا وہ ہوتے تھوڑے نے, نہ میں نے نہیں کچھ کرنا. لیکن آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو ہیں, یہ ذہنی طور پہ معذور لوگ جو ہیں, یہ جو مجہول لوگ ہیں, یہ اس ملک کے ساتھ کیا تماشا کر رہے ہیں. تو پھر اوپر سے یہ پروپیگنڈا بھی باہر جا کے PTI والے کرتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں. تو وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے, کوئی پتہ نہیں اسٹریٹجک پلاننگ یونٹ کے اندر بھی کوئی یوتھیا بٹھایا گیا ہو یا بیٹھا ہو, میں اور آپ کیا جانتے ہیں, ہم کسی کے برین کے اندر گھس کے تو نہیں نہ دیکھ سکتے, ٹھیک ہے. تو پھر جب یہ دنیا پروپیگنڈا کرتی ہے اور یہ PTI والے اس کو لیڈ کرتے ہیں اور ہم پٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ اپنے ملک تباہ کر رہے ہو, یار کی کر رہے ہو, نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا, وہ ہر قدم پہ ثابت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہرحال یہ ایک انفارمیشن تھی. ممتاز بھٹی نے ڈردے ہوئے ادھوری انفارمیشن دے کے اور چاچو نو رگڑا لان تے اتفاق کیتا سی, بھٹی صاحب رگڑا پورا لانا ہے, دونوں پارٹیاں نو لانا ہے, جیڑی میرٹ تے آئی انہوں لانا ہے, انفارمیشن صحیح دینی, اصل انفارمیشن یہ. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.